بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت کی عداوت کا۔ اس کی ایک قسط ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ دوسری قسط ہے، وی لاگ نمبر ہے 236 اور دوسری قسط ہے اس کی۔ ناظرین، وی لاگ 236 ایپیسوڈ نمبر 2 اور پیج نمبر ہے 276 قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات اور سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم 1 یا 2۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کبانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی۔ ناظرین، بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت کی عداوت۔ جب داؤد علیہ السلام مشرق سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ طالوت تو مہ اپنے لشکر کے سو گیا ہے، تب ننگی تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر پتھر پر ماری اور پتھر کو 2 ٹکڑے کر کے اس کے پیٹ پر دوبارہ رکھ دی۔ اس کے پیٹ پر تلوار اور وہ پتھر بھی، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ کر، یعنی اس کے اوپر لکھ کر رکھ دیا، اور جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا تھا: اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر ماری اور پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اگر تیرے پیٹ پر مارتا تو تیرے پیٹ کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالتا، اور پھر تجھ کو خبر بھی نہ ہوتی، کوئی بھی تیری فریاد کو نہ پہنچتا۔ پس بہتری تیری اسی میں ہے کہ اٹھ کر یہاں سے چلا جا اور ان عابدوں کے مارے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دے، ورنہ آخرت میں بھی گناہ گار ہوگا۔ جب روز روشن ہوا اور طالوت اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار، یعنی اسی کی تلوار، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اور وہ 2 حصے پتھر پیٹ پر رکھے ہوئے، ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً پشیمان ہو کر بیت المقدس میں چلا گیا، اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام میں اپنے تمام عابدوں کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ روز بعد طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے چند سپاہی بھیجے کہ تم جا کر داؤد کو میں اس کی جماعت کے شب خون کر کے ماراؤ۔ تب وہ مردود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی عابدوں کے مارنے کے واسطے گئے۔ اتفاقاً اس شب کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے تھے، اور ان کی جماعت کے عابد لوگ مسجد کے اندر ہی تھے۔ ان لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر تمام عابدوں کو مار ڈالا۔ جب طالوت کو خبر ہوئی تو تمام عابد لوگ مارے گئے ہیں، کہ تمام عابد لوگ مارے گئے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام بچ گئے۔ در حقیقت مطلب اس کا حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا، ان لوگوں کا مطلب تو تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور ان عابدوں کے مارے جانے سے وہ بہت ہی پشیمان ہوا، اور حضرت داؤد کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بیاہ دے اور اپنی تقصیر کی عذرداری بھی کرے۔ جب اس کے قاصدوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا کہ آپ کو طالوت بادشاہ بلاتا ہے، آپ ہمارے ہمراہ چلیے، وہ آپ سے اپنی تقصیر کی معافی چاہتا ہے، حضرت داؤد نے اس بات کو سن کر ان سے کہا کہ طالوت نے گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ اس نے بے گناہ مسلمان عابدوں کو مار ڈالا ہے، اور اس نے تو میرے بھی مار ڈالنے کا قصد کیا تھا،
جب تک وہ لڑائی میں نہ جائے گا اور باعوض ہر عابد کے ایک ایک کافر کو جب تک نہ مارے گا اس وقت تک میں وہاں نہ جاؤں گا۔ پس قاصدوں نے یہ باتیں اپنے بادشاہ طالوت سے جا کر کہیں۔ بادشاہ طالوت یہ باتیں سن کر اپنے کردار پر بہت پشیمان ہوا، اور حضرت داؤد کے جس فرمان جب وہ لڑ آئی، حضرت داؤد کے جس فرمان جب وہ لڑائی کے مارکے میں جا کر کھڑا ہوا، اچانک ایک تیر دشمن کی طرف سے آیا اور اس کے سینے میں ایسا لگا کہ پشت سے نکل گیا، پس وہیں اس کی جان نکل گئی۔ اور یہ دیکھ کر اس کا پورا لشکر ہزیمت پا کر واپس آ گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خبر پا کر طالوت کے گھر آ کر اس کی بیٹی سے بیاہ کیا، اور بادشاہ طالوت کی سلطنت کے مالک ہوئے اور ان کو صبر کی پاداش میں بادشاہی اور پیغمبری ملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ اللَّهَ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَى اللَّهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ۔ ترجمہ، اور دی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت یعنی پیغمبری سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو ہیڈنگ ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ وہ جنگ خندق یا بدر احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہیں کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈر ہوئے ہیں۔